سورہ ہود آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں قوم شعیب کا تذکرہ تھا، جنہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت پیارے انداز سے سمجھایا کہ ایک تو اللہ کی عبادت کرو، اس کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ناپ تول کے اندر کمی بیشی نہ کرو، کسی کو دو یا کسی سے لو تو بالکل پورا ناپ تول رکھو، انصاف سے کام لو۔ ان لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہ آئی اور ان لوگوں نے مختلف قسم کے اعتراضات کیے، جس پہ اللہ کے نبی نے بہت زیادہ صبر و تحمل سے کام لیا اور پھر سمجھایا، اور ارشاد فرمایا کہ جتنی میرے اندر ہمت ہے میں پھر تمہاری اصلاح کرتا رہوں گا، تمہیں سمجھاتا رہوں گا، اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے۔ آپ نے پھر انہیں سمجھایا، قوم شعیب نے کیا جواب دیا، ان کو کیا سمجھ آئی۔ آج کے درس کے اندر ان آیت کریمہ کے اندر اس قوم کا پھر جواب ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، دوسرا پھر دھمکیاں دینا شروع کر دی، کہنے لگے کہ ابھی تو آپ کا اتنا بڑا قبیلہ اور خاندان ہے جو ہمارے باپ دادا کے دین پہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کے اپنے قبیلے کے بھی تو مسلمان نہیں تھے، تو کہنے لگے ان کی وجہ سے ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں۔
اس لیے کہ ان کا اور ہمارا ایک ہی مذہب ہے. اگر وہ خاندان نہ ہوتا تو آپ کو قتل کر دیتے, سنسار کر دیتے. اور کہنے لگے کہ ہمارے یہاں آپ کی کوئی عزت نہیں ہے, کوئی وقت, کوئی ویلیو نہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تم عجیب لوگ ہو. اس کا مقصد یہ ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے قبیلے کی تو پھر بھی اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے تم مجھے چھوڑ رہے ہو, تو کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے؟ میرے قبیلے کی عزت تو نظر آ رہی ہے, اللہ کی عزت نظر نہیں آ رہی. یہاں تک کہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے اللہ کا پیغام پہنچانا تھا سو پہنچا دیا, میں نے اپنا فرض نبھا دیا ہے, اب آپ کی ذمہ داری ہے. اگر میری بات مان لیتے ہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, اگر میری بات نہیں مانتے, اپنی ہٹ درمی پہ تم قائم رہتے ہو, کرو ہٹ درمی, کوئی بات نہیں. فرمایا کہ پھر تم اپنا کام کرو, میں اپنا کام کرتا ہوں. پھر دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ کس پہ آتا ہے. بس جب یہ باتیں ہو چکی, مکمل بات ختم ہو گئی, تب اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہمارا حکم آ گیا. اس قوم پر اللہ کا عذاب کیا آیا؟ جو قوم ثمود پہ آیا تھا. اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ ایک آواز نکالو. بس فرشتے کی چیخ سے ان کے جگر پھٹ گئے اور یہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے. اور عین اسی وقت جب قوم شعیب پر اللہ کا عذاب آ رہا تھا, شعیب علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے وہیں پر موجود تھے جن پہ اللہ کا فضل ہو رہا تھا, انہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کہ جس نے بھی اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا, جس نے اللہ کی وحدانیت سے انکار کیا, اللہ کے نبیوں کی نبوت سے, ان کی رسالت سے اعراض برتا, ان کا انکار کیا, دنیا کے اندر بھی اللہ کا عذاب آیا اور آخرت کے اندر بھی ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب برسے گا. قالوا یا شعیب, وہ لوگ کہنے لگے اے شعیب, ما نفقہ کثیرا مما تقول, ہم نہیں سمجھتے بہت ساری وہ باتیں جو تو کہتا ہے, تیری باتیں میں سمجھ نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا, اور بے شک البتہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اپنے درمیان ضعیف, کمزور. وَلَوْلَا رَهْطُكَ, اور اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا, لَرَجَمْنَاكَ, تو البتہ ہم تجھے سنسار کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ, اور تو ہم پر کوئی عزت والا نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. قال, آپ نے ارشاد فرمایا یا قومی, اے میری قوم, ارہطی اعز علیکم من اللہ, کیا میرا قبیلہ, میرا خاندان زیادہ عزت والا ہے تمہاری نظر میں من اللہ, اللہ کے مقابلے میں؟ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ, اور تم نے اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا ہے. ان ربی, بے شک میرا رب, بما تعملون, جو کچھ بھی تم کرتے ہو, محیط, اس کا احاطہ کرنے والا ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ, اور اے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہ, انی عامل, بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. تم اپنا کام کرو, میں اپنا کام کروں گا. سوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے, من یأتیہ عذاب, کس کے پاس آتا ہے عذاب, یخزیہ, جو اس کو رسوا کرے. رسوا کرنے والا عذاب کس پہ آتا ہے؟ ومن ہوا کاذب, اور کون ہے جھوٹ بولنے والا. وارتقبوا, اور تم انتظار کرو, انی معکم رقیب, بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. ولما جاء امرنا, اور جب ہمارا امر آیا, نجینا شعیبا,
ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور انہیں بھی جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی خاص رحمت کے صدقے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصیحہ، ایک چیخ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس وہ ہو گئے اپنے گھروں کے اندر جاثمین، اوندے منہ گرنے والے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جب وہ مر گئے تباہ ہو گئے، پھر اس وقت کا جو نقشہ تھا، فرمایا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ اس جگہ پر بسے ہی نہیں تھے۔ الا، سن لو، بعدا لمدین، ہلاکت ہے مدین والوں کے لیے، کما بعدت ثمود، جیسا کہ قوم ثمود ہلاک ہوئے تھے۔ قوم شعیب نے کیا کہا؟ ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ جو باتیں آپ کرتے ہیں ان میں سے اکثر تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا تھا، یعنی کہ نبیوں کے اندر خطیب تھے، بہت زبردست قسم کا کلام فرماتے تھے، بہترین انداز سے آپ خطاب فرماتے تھے، بہت صاف زبان تھی، اور سمجھانے کا انداز بڑا نرالا تھا، بڑا پیارا تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نے ایسی بات کون سی کر دی تھی جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ بات تو وہ تھی جس کو پڑھا لکھا، ان پڑھ، چھوٹا بڑا، ہر ایک سمجھ سکتا تھا نا، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایک یہ دعوت دی آپ نے، دوسری آپ نے ارشاد فرمایا کہ ناپ تول کے اندر ڈنڈی نہ مارو، یہ دو ہی تو باتیں کی تھی۔ اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ کی اکثر باتیں میں سمجھ نہیں آتی۔ بات ان کو سمجھ اچھے طریقے سے آ رہی تھی، ان کے اندر شیطان گھس گیا تھا۔ جیسے ہم کسی کی بات سنتے ہیں نا تو سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور جب ہم نے نہیں سننا ہوتا پھر سن بھی لیتے ہیں، اور پھر جان بوجھ کے کیا کہتے ہیں؟ اچھا میرے کان کسی اور طرف تھے، ادھر میری توجہ نہیں تھی۔ نیت خراب ہوتی ہے نا، سن تو لیتے ہیں، میں نے آپ کی بات سمجھی نہیں تھی اس وقت۔ ان لوگوں کی چونکہ نیت خراب تھی، اس لیے یہ عذر پیش کر دیا کہ آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور دوسری ان کی جو ہر درمی تھی وہ یہ تھی، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، کہ ہم آپ کو ضعیف خیال کرتے ہیں، آپ تو بڑے کمزور ہو، آپ کی کوئی خاص پوزیشن نہیں ہے ہمارے درمیان، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ اور کہنے لگے وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، ہمارے یہاں آپ کی کوئی عزت بھی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی اگر عزت والے نہیں ہے تو کون عزت والا ہوگا؟ تو یہ شیاطین کا کہنا کہ ہمارے یہاں آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جس طریقے سے آج کل کے شیاطین کہتے ہیں کہ بھئی داڑھی والوں کی کون سی عزت ہے، مولویوں کی کون سی عزت ہے۔ اس وقت کے شیاطین بھی یہی کہہ رہے ہیں نا، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں آپ کی کون سی عزت ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، ان کے یہاں تو عزت نہیں تھی، اللہ کے یہاں تھی یا نہیں تھی؟ اسی طریقے سے آج کا کوئی شیطان کہتا ہے کہ داڑھی والوں کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا عزت ہے، تو شیاطین کے ہاں تو نہیں ہوگی، ہر دور کے اندر ایسے ہی چلے گا۔ لیکن اللہ کے ہاں تو ہے، اللہ کے رسول کے ہاں تو ہے، لوگوں کے ہاں ہو یا نہ ہو اس کی کیا پرواہ ہے ہمیں؟ ہم نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا۔ اللہ خوش ہے کہ میرے محبوب کا حلیہ اپنا لیا، وہ اصل تھا، ہم نقل ہیں، ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، وہ ویسی شکل بنا لیے۔ اور جو انسان شکل بھی بنا لیتا ہے، اللہ کے محبوب کا حلیہ بھی اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم کر دیتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، تو اس وقت کے جو جادوگر تھے ان لوگوں نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن لیا،
داڑیاں بھی ویسے تھی، جیسا اللہ کے نبی کا لباس ہے ویسا پہن لیا۔ مقصد کیا تھا کہ بھی ہم تو جادوگر ہیں، ہمارا یہ لباس ہے، موسیٰ کا بھی تو ایسا ہی ہے، ہم نے دیکھو یہ رسیاں پہن کے یہ سانپ بن گئی، وہ اپنا عصا پھینکیں گے وہ بھی سانپ بن جائے گا، ہم ایک جیسے ہیں۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے نقل کی موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا وہ اژدہا بن گیا، اس نے ان کی جو مصنوعی رسیوں کے سانپ تھے ان کو نگل لیا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سب سے پہلے وہ جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر پڑے، اور ان لوگوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ تھا کہ جب ان لوگوں نے حلیہ اپنایا نا اللہ کے نبی کا، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو جادوگر تھے، لیکن شکل و صورت ویسی بنا لی، بے شک نیت یہ تھی کہ عوام کو دھوکہ دیں گے، لیکن شکل صورت تو بنا لی نا۔ جب ان کی شکل و صورت بن گئی پھر اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر بھی رحمت برس پڑی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم بے شک کافر ہو، بے شک تم جادوگر ہو، میرے موسیٰ کے مقابلے میں آئے ہو، لیکن لباس جو موسیٰ جیسا لے کے آ گئے، مجھے اس پہ بھی ترس آ گئی۔ تو اس لیے ہم مسلمان اگر اپنی شکل و صورت اللہ کے نبی جیسی بنا لیتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ چونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے محبوب سے ہے، محبوب کے چہرے سے ہے، محبوب کے ایک ایک ادا سے ہے، تو جو بندہ اللہ کے محبوب کی اداؤں کو اپنائے گا، سنتوں کو اپنائے گا، ظاہری طور پر ویسا بن جائے گا، باطن میں کچھ بھی چل رہا ہو اللہ اس پہ بھی رحم کرے گا انشاءاللہ۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ما انت علینا بعزیز، اے شعیب آپ کی تو کوئی عزت نہیں ہے ہمارے ہاں۔ ظاہر ہے کہ جو چور ہوتا ہے اس کی عزت چوروں میں ہوتی ہے، جو نبی ہوتا ہے اس کی عزت نبیوں میں ہوتی ہے، جو مسلمان ہوتا ہے اس کی عزت مسلمانوں میں ہوتی ہے، جو کافر ہوتا ہے اس کی عزت کافروں میں ہوتی ہے۔ جب کبوتر اڑتے ہیں ان کے ساتھ کبھی کوا بھی اڑا ہے؟ وہ اڑ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ بھی کبوتروں کو وہ کہاں برداشت ہوگا، کوا چلے گا کووں کے ساتھ، کبوتر اڑیں گے کبوتروں کے ساتھ۔ تو ہر ایک جنس اپنی جنس کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے، اور وہیں اس کا مقام اور مرتبہ اور عزت ہوتی ہے۔ جو داڑھی والے ان کی عزت ہے، اللہ کے ہاں تو ہے ہی ہے، اللہ کے رسول کے ہاں تو ہے ہی ہے، لیکن بہرحال جو داڑھی والے ہیں ان کے ہاں بھی عزت ہے الحمدللہ۔ جو نمازی ہیں ان کی عزت نمازیوں کے اندر ہوگی۔ تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، اور دھمکی یہ دی لولا رہتک، اگر آپ کا خاندان آپ کا قبیلہ نہ ہوتا لرجمناک، تو ہم آپ کو سنسار کر کے رکھ دیتے۔ سنسار یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا کس لیے مقرر فرمائی ہے کہ جو بندہ شادی شدہ ہے اور وہ اگر کوئی غلط کاری کر لیتا ہے تو اس کو سنسار کر دو، پتھر مار مار کے اس کو قتل کر دو۔ ان لوگوں نے یہ سزا کس کے لیے تجویز کی؟ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا، آپ کا خاندان نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنسار کر کے رکھ دیتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے تم عجیب لوگو، میرے خاندان کی تو بڑی عزت تمہیں نظر آ رہی ہے، میرے خاندان کی حیثیت تو تمہیں نظر آ رہی ہے، لیکن کیا تمہیں اللہ کی عزت نظر نہیں آ رہی؟ کیا میرا خاندان نعوذ باللہ اللہ سے بھی بڑھ گیا ہے؟ اللہ کی کوئی عزت نہیں ہے، میرے خاندان کی عزت ہے۔ اگر اللہ کے لیے تم مجھے کچھ نہ کہتے تو پھر تو اچھی بات تھی، لیکن تم نے میرے خاندان کو ترجیح دے دی۔ اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تم نے حدیں کراس کر دی ہیں، جب اللہ کی کچھ پرواہ نہیں ہے، میرے خاندان سے بھی تمہاری نظروں کے اندر اللہ نیچے ہے، میرا خاندان اوپر چلا گیا ہے، تو بس اب بات ختم ہو گئی ہے، میں نے اپنا فرض نبھا دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اب تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ لیکن یاد رکھو اللہ کا عذاب آئے گا، تم انتظار میں رہو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا،
اس نے ایک چیخ نکالی، جیسے کہ قوم سمود پر، ان پر بھی یہ عذاب آیا تھا، زلزلہ بھی تھا اور ساتھ چیخ بھی تھی، ان پر بھی اسی طریقے سے وہ چیخ آئی اور اس چیخ سے یہ سارے کے سارے مر گئے، تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ الم یغنوا فیہا، گویا کہ اس جگہ پر یہ لوگ آباد ہی نہیں تھے، بسے ہی نہیں تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ایک تو خطیب الانبیاء، بہت بڑے خطیب تھے، دوسرا یہ کہ آپ اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے آپ کی بینائی چلی گئی تھی، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ بہت روئے تھے اپنے بیٹے یوسف کے لیے، 40 سال تک، بڑا لمبا عرصہ ہے، تو روتے روتے آپ کی بینائی جاتی رہی۔ شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے بڑا روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا کہ اے شعیب آپ روتے کیوں ہو؟ اللہ تو جانتا ہے نا، یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ ان باتوں سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے بات کی، شعیب علیہ السلام نے پھر جواب دیا، اللہ نے پھر بات کی، وہ بات ہم تک پہنچی، آج ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت میں اور اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کی محبت میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ جانتے ہیں، پھر بھی پوچھا ہے شعیب روتے کیوں ہو؟ کیا جنت کے شوق میں روتے ہو یا جہنم کے خوف سے روتے ہو؟ آپ نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ نہیں، نہ تو جنت کے شوق میں روتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے روتا ہوں، اس بات سے روتا ہوں کہ جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے آپ سے ملاقات کا، جب آپ سے ملاقات ہوگی، جب آپ کا دیدار نصیب ہوگا، تب آپ میرے ساتھ کیا سلوک فرمائیں گے، بس اس بات کو یاد کر کے پھر میں روتا ہوں۔ تو اللہ نے خوشخبری سنائی، اے شعیب آپ کو میرا دیدار مبارک ہو، اور فرمایا کہ اب آپ بہت زیادہ ایک تو ضعیف ہو چکے ہیں، دوسرا یہ کہ رو رو کے آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، آپ کی خدمت کے لیے ہم آپ کو اپنا موسیٰ کلیم اللہ دیتے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور 10 سال تک آپ نے شعیب علیہ السلام کی خدمت کی، ان کی بکریاں چرائی، ان کو پانی پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیٹی دو، بیٹی نکاح میں دی۔ تب تک آپ اللہ کے نبی نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی۔ بیٹی سے نکاح ہو گیا، اس کے بعد پھر ایک عرصے کے بعد اس بیٹی کو لے کے واپس اپنے وطن آ رہے تھے، راستے کے اندر آپ کو آگ کی ضرورت تھی، آگ لینے گئے تو اللہ نے نبوت دے دی۔ جیسے شعیب علیہ السلام نے اللہ کے سامنے کیا بات کی کہ مجھے جنت کی وجہ سے نہیں، جہنم کی وجہ سے نہیں، رونا کس وجہ سے آ رہا ہے کہ آپ سے ملاقات ہوگی، تو آپ کیا سلوک فرمائیں گے؟ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ بہت زیادہ روتی تھی، بہت زیادہ عبادت گزار عورت تھی، اور ان کی جو دعائیں تھی، جو مناجات ہیں اللہ کے سامنے، ان کی جو گریہ گزاری ہوتی تھی، اس میں وہ کہتی ہیں اے اللہ اگر جنت کی طلب میں رو رہی ہوں تو مجھے ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کر دو، اور اگر میں جہنم کے خوف سے رو رہی ہوں تو مجھے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ میں صرف اور صرف آپ کی محبت میں روتی۔ اللہ کی محبت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں۔ عام انسانوں کے لیے تو حکم یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت مانگو، بار بار جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو، اور فرمایا کہ 3 مرتبہ مانگو گے تو جنت خود سفارش کرے گی۔ جہنم سے پناہ مانگو 3 مرتبہ، 5 یا 7 مرتبہ کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ تم پناہ مانگو گے تو جہنم خود تمہاری سفارش کرے گی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، وہ ان باتوں سے بہت آگے جا چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت کا شوق نہیں ہے، جہنم کا خوف نہیں ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے دیدار کا شوق۔ ہمیں یقین کامل ہے کہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی دولت، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو اپنا دیدار بھی ضرور کرائے گا۔ کرائے گا کہ نہیں کرائے گا؟ ضرور کرائے گا انشاءاللہ۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ اپنے اعمال کی بنیاد پہ ہم بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں اللہ کے محبوب کے صدقے کی۔
کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر ایمان ہے، بے شک اعمال ہمارے کمزور ہیں، ہماری نمازیں روزے سب کچھ برائے نام ہیں، بس ظاہری طور پہ ہم تھوڑے سے مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن اللہ کے نبی کی امت میں تو ہیں، اللہ کے محبوب کی امت میں تو ہیں، اس لیے ہم اس بات کو بطور فخر بھی بیان کر سکتے ہیں کہ سب سے آخر میں آئے ہیں، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ جیسے جنت میں سب سے پہلے جائیں گے تو دیدار بھی سب سے پہلے نصیب ہوگا۔ تو اللہ کے دیدار کے شوق میں ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بدلیں، ہم ایسے اعمال کریں جس سے پتہ چلے کہ واقعی ان کو اللہ کے دیدار کا شوق ہے، اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے اور ٹوٹی پھوٹی بندگی بھی کریں گے، نیت یہی ہوگی، جذبہ یہی ہوگا، تو توفیق بھی اللہ نے دینی ہے اور دیدار بھی اللہ ہی نے کرانا ہے، انشاءاللہ روز ضرور کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔